السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم صلی اللہ علی النبی الامہ وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ سید یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک تمام مہینوں میں افضل و اعلیٰ ہے، عاشقوں کے دل کا چین ہے، کیونکہ اسی ماہ مبارک میں، اسی ماہ افضل میں، اسی ماہ نور میں رب کائنات نے ہم تمام کائنات پہ ایک احسان عظیم کیا اور اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مشاہدہ انجیل، توریت، زبور کرتی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے انجیل میں جو حکم تھا اس کو قرآن پاک کی سورہ قصص میں، سورہ صف میں جو ہے ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ یعنی خوشخبری کہ آپ رسول ہیں، آپ کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کے رسول جو بعد میں آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کو ارشاد فرمایا ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ تشریف لے کے آنے والے ہیں، اور ان کا ذکر عیسیٰ علی نبینا سے بھی فرمایا، اور ان سے کہا کہ اللہ نے ان کو خبر دی تھی کہ جو تمہارے بعد رسول آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا۔ تمام روایتوں میں یہ موجود ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے آسمانوں میں احمد تھا۔ حدیث مبارکہ ہے جس میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کب سے نبی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب بھی نبی تھا، جب آدم علیہ السلام کے ابھی وہ اپنے خمیر میں ہی تھے، یعنی ان کا جو ہے جسم بھی تیار نہیں کیا گیا تھا، جب بھی دونوں عالم کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نبی تھے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر جو ہے وہ ولادت کا بھی ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علی نبینا کی ولادت کا پورا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، اور ولادت جس طرح سے کچھ کم عقل لوگ جن کے عقیدے خراب ہو چکے ہیں، جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک جو ہے منانے کے لیے، اس دن کو منانے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری روایتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علی نبینا کی ولادت کا، خصوصاً ولادت کا پورا واقعہ جو ہے سورہ مریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہ ارشاد ہوتی پورا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، یعنی کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ کتاب میں مریم کو یاد کرو کہ جب وہ چلی گئی تھی
اپنے گھر سے، اور جب وہ اپنے گھر میں تھی تو ہم نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا، یعنی روح کو بھیجا، جبریل امین، روح الامین، یعنی جبریل امین کو بھیجا، اور ان سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا کرے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ ڈر گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میرے بیٹا کہاں سے ہوگا، نہ ہی میرا نکاح ہوا ہے، نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے آسان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر وہ جو ہے شہر سے باہر چلی گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ بہت علالت میں تھیں، آپ کی طبیعت بہت ناساز تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس میں ہی ایک کھجور کا درخت پیدا فرمایا، اور ان سے کہا کہ وہ اس درخت سے جو ہے وہ کھجور کھائیں۔ جب وہ کھجور کھاتی ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کرم سے جو ہے وہ صحت یاب عطا فرماتا ہے۔ جب وہ شہر کی طرف جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ آپ روزہ رکھ لیجئے، خاموشی کا روزہ۔ پہلے کے زمانے میں چپ ہونے کا روزہ رکھا جاتا تھا، تو انہوں نے خاموشی کا روزہ جو ہے وہ اختیار کر لیا۔ کوئی ان سے کچھ پوچھتا تھا تو وہ جواب دیتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کو گویائی عطا فرما دی۔ لوگوں نے ان سے پوچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور اس وقت جو ہے اسی میں یہ پورا واقعہ جو ہے وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے، کیا کوئی شخص بتا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ذکر مریم کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضور کے آنے کی جو ہے خبر، حضور کی تشریف لے آنے کی خبر جو ہے وہ حضور کی میلاد ہے۔ حضور تشریف لے کے آئے ہیں۔ اس قرآن کی آیت سے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمہ احمد، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے بھی نبی تھے، پہلے ہی ان کے آنے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل میں جو ہے وہ فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب بھی نبی تھا، جب ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بھی جو ہے وہ گوندا نہیں گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر، ان کے آنے کا تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر کرنا، اس کو منانا، اس کی بات کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو ہے وہ ہم پر احسان کیا ہے، ہمیں نعمت سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا قاعدے سے شریعت مطہرہ کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے بالکل جائز ہے اور ضروری ہے، اور ہر مومن مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے ہیں، اور جمعرات کا دن کا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیر کے دن جو ہے وہ میری ولادت ہوئی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم himself is celebrating the day of his birth۔ تو کس طرح اور کس طرح کا ریفرنس آپ لوگوں کو چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کی طرف، تم لوگوں کی طرف جو ہے وہ نور کو بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے جو ہے آل عمران میں فرماتا ہے مومنین کی طرف جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو بھیجا جو ہدایت فرمانے والے ہیں، جو سیدھی راستہ دکھانے والے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا، پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہی فرمایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ۔ یہ اتنی ساری آیتیں ہیں، میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو ہے ان کا
تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا ہر مومن کے لیے جو ہے وہ واجب ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں مومن بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا. تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں جس دن اس نے جو ہے ہمیں اس نعمت سے نوازا جو تمام کائنات میں سب سے افضل ہے، یا یوں کہوں کہ جس کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات بنائی. اس کی ولادت، اس کی آنے کی خوشی منانا ہر ایک ایمان والے کے لیے جو ہے واجب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک 571 AD جسے بولتے ہیں، عیسوی بھی بولتے ہیں، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح صادق کے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. آپ کے والد محترم مکے کے بہت ہی نیک، حسین اور جمیل اور صالح جو ہے وہ شخص تھے، حضرت عبداللہ، اور آپ کے والد حضرت عبدالمطلب، اور آپ کے دادا جو ہے حضرت ہاشم تھے، ہاشم کے پوتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے وہ مکہ معظمہ میں ہوئی. حضرت آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ تھیں، وہ بھی بہت ہی پاکیزہ اور نیک خاتون تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جس وقت ہوئی تو ان کے ہاتھ اس طرح آگے بڑھے ہوئے تھے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں. آپ کا نسب مبارک حضرت محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے، اور حضرت عبد مناف جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عالم سے ہیں. تو یوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ ہے مبارک حضرت اسماعیل تک جاتا ہے، حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے. اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف آوری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاں سے بھی گزرتی، آپ کے جسم مبارک سے جو ہے ایک خوشبو کی جو ہے وہ کرن پھیلتی چلی جاتی، جدھر سے آپ گزرتی ایک خوشبو مہکتی نظر آتی. حضرت لوگوں نے آپ سے حضرت عبدالمطلب سے جو ہے آ کر فرمایا کہ آپ کی جو ہے بہو جو ہے وہ کوئی عطر لگاتی ہے، پورا مکہ اس سے مہک رہا ہے. تو حضرت آمنہ سے انہوں نے پوچھا کہ بیٹا تم کوئی عطر لگاتی ہو؟ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں، جب سے یہ مبارک ہستی میرے شکم میں آئی ہے، جب سے میں دیکھتی ہوں کہ بادل مجھ پر سایہ کرتے ہوئے چلتے ہیں، پیڑ مجھے سلام، پتھر مجھے سلام کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور جدھر سے میں گزر جاتی ہیں وہ علاقہ جو ہے وہ مہک جاتا ہے. تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب آپ تشریف لے کر آئے، مکے میں جو چلن تھا دودھ پلانے کا تھا کہ باہر سے دائیاں جو ہے وہ آتی تھیں اور دودھ پلانے کے لیے بچوں کو لے جاتی تھیں. اور شہر سے کچھ دور جو ہے، پہلے شہر میں جو عربی اور زبان ہوتی تھی وہ گاؤں کے مقابلے جو ہے وہ اتنی فصیح اور بلیغ نہیں ہوتی تھی. تو سارے لوگ جو ہیں، بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ قبیلہ سعد کی ایک نیک دل خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ میں آئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے لے لیا. وہ فرماتی ہیں ان کی سواری جب وہ آئی تھی بہت لاغر تھی، ان کی بکریاں دودھ نہیں دیتی تھیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا تو ان کی بکریاں جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئیں، ان کی اونٹنی جو ہے وہ صحت یاب ہو گئی اور وہ بہت تیزی سے چلنے لگی اور وہ اپنے گھر پر تشریف لے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ میں آئے. انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس بچے کو جو ہے سایہ ہو گیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے لگے تھے. اور ایک بار ایسا ہوا کہ بچوں کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے تو دو شخص آئے اور انہوں نے آپ کو جو ہے کسی پتھر پہ لٹالا اور آپ کے سینے کو چاک کیا، اس میں سے کچھ نکالا اور اس میں کچھ رکھ دیا. تو آپ کے جو رضائی بھائی بہن تھے ان لوگوں نے اپنی امی کو یہ بات بتائی کہ ان کو جو ہے قتل کر دیا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تندرست تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ تشریف لے کے آئیں حضرت آمنہ کے پاس اور فرمایا کہ آپ کے بیٹے کو جو ہے وہ سایہ ہو گیا ہے.
تو حضرت آمنہ نے حلیمہ سے کہا بہن اس بچے کو سایہ نہیں بلکہ یہ شروع سے ہی ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حلیمہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عجیب اور غریب جو ہے وہ معاملے بتائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے گزرتے تھے ادھر بادل ان کو سایہ کرتے ہوئے چلتے تھے، پیڑ آپ کو سجدہ کرتے ہوئے اور سلام کرتے ہوئے چلتے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعاتی جو لائف تھی وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے، پھر اس کے بعد اپنی والدہ کے پاس رہے، تو ان کی والدہ کا جو ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ وصال ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر حضرت عبد المطلب نے آپ کو پالا۔ حضرت عبد المطلب کا بھی پھر انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کے بعد آپ کو حضرت ابو طالب نے جو مولا علی کے والد محترم ہیں انہوں نے رکھا ہے اور انہوں نے ہی پالا، اور ان کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی گزری وہ حضرت ابو طالب کے پاس جو ہے وہ گزری۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی تعمیر میں بھی رہے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ تجارت میں آپ کا ہاتھ بٹانے لگے، آپ کے ساتھ جانے لگے۔ تو اسی وقت پھر آپ کا جو ہے نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو ہے وہ آپ کے انہوں نے اپنا پیغام بھیجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے مشورہ لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کے لیے ہاں کر دیا، اور آپ کا نکاح جو ہے وہ کر دیا گیا۔ اب اعلان نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ تھی، ہی واز لیونگ ہز لائف، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومن نیچر جو تھا بہت ہیومینیٹیرین تھا، بہت کائنڈ تھا۔ وہ کسی پریشان کی پریشانی دیکھ کے اس کو حل کرنے میں لگ جاتے، لوگوں کا بوجھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے، کوئی غلام پریشان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو جاتے، اس کی مدد کرتے، کوئی بوڑھا ہوتا تو اس کی مدد فرماتے، کوئی غلام کے اوپر جو ہے ظلم ستم ہوتا تو اس کو، عورتوں اور بیواؤں کے ساتھ جو ہے ظلم ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی مدد فرماتے، ان کی مدد فرماتے، اور ان کے لیے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسے بے تحاشا قصے ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے مبارک زندگی گزری۔ لوگ اپنی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر چلے جایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری جو ہے وہ پورے عرب میں مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی پورے عرب میں مشہور تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کا جمال اور حسن جو ہے وہ پورے عرب میں جو ہے وہ مشہور تھا۔ ہر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بیان کرتا ہوا نظر آتا ہو، خواہ وہ کافر ہوں، مشرکین ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر رہتے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غار حرا، وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور سکونت اختیار کرتے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو جائے، کئی دن تک وہیں جاتے۔ اسی کے بعد اسی میں ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ وحی آئی، حضرت جبریل امین تشریف لے کر اور آپ پر وحی کا سلسلہ جو ہے شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ پورا ماجرا بتایا۔ انہوں نے جو ہے اپنے چچا ذات سے جو ہے وہ اس متعلق جو ہے ذکر کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح آپ بتاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں اللہ کے نبی ہیں، اور ایک دن آپ کی امت، آپ کے اپنے شہر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ کے لوگوں کو دعوت دی، ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا اگر میں کہوں کہ اس فلاں پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ کرنے آ رہا ہے تو تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو پھر لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف ہو گئے، اور پھر سلسلہ جو ہے وہ آپ کو پریشان کرنے کا، آپ کو ایذا دینے کا، آپ کو تکلیف دینے کا شروع ہوا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جو ہے وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ پھر جنگیں شروع ہوئیں، کفار مکہ نے نہیں چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اس میں بھی جب بھی کوئی جہاد ہوتا تھا مسلمانوں کی تعداد 3rd ٹائم جو ہے وہ کم ہوتی تھی، اور کفار جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہوتے تھے۔ اگر 313 کا لشکر تھا تو 1000 سے زیادہ جو ہے وہ کفار تھے جنگ بدر میں۔ جنگ احد میں بھی یہی تھا، جنگ خیبر میں بھی یہی تھا۔
تو یہ جنگیں ہوئیں، اس میں جو ہے پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد فرمائی اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فتح مکہ کا حکم ہوا۔ فتح مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو شاید ایک بڑا لشکر لے کے تشریف لے کر گئے، ایک بھی قتل نہیں ہوا، ذرا سا خون کی بوند نہیں گری، اور تمام لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مکے میں اعلان کر دیا لوگوں کو امان میں رکھنے کے لیے، لوگ سارے ایمان لے کے آ گئے۔ یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، جس میں ہمیں کہیں بھی جو ہے وہ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ملتی ہے جہاں پہ ہم دیکھ سکیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ستم کیا ہو، کسی کے ساتھ جو ہے ظلم کسی کے ساتھ کیا ہو، معاذ اللہ۔ تو یہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات ہے۔ صبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی گئی، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی دعا نہیں کی۔ طائف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین سر سے لے کے نالین مبارک تک خون میں تر ہو گئے، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی دعا نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ اے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو ان پہ عذاب لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے ان کی آنے والی نسلوں میں جو ہے وہ ایمان والوں کی امید ہے، یا ایمان لے آنے کی امید ہے۔ تو وہی ہے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، آقا نامدار مدینی تاجدار احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ آج ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ایک پیسفل اس کا میسیج دینے والے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کروڑوں بار کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کر دیا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی دن کی کو جو ہے سیلیبریٹ کریں۔ ہمیں تو ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی منانا چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن اس کے پیچھے کئی ریزن ہیں کہ لوگ اسے جائز قرار نہیں دیتے۔ ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو نارمل ڈیز میں بھی جو ہے جائز نہیں ہے، وہ کام اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پر کیا گیا ہے تو وہ بالکل جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دن کو سیلیبریٹ کیا ہے روزہ رکھ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں کو چاہیے کہ وہ غریبوں کو کھانا کھلائیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، قرآن پڑھیں، عبادتوں میں اور زیادتی کریں، اپنے رب سے توبہ کریں۔ اس دن اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جو ہے پڑھ کے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دلوں میں اتاریں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہیں ان کو چھوڑیں، غیبت جو عام ہے اسے چھوڑیں، زناکاری کو چھوڑیں، بد نگاہی کو چھوڑیں، بدکاریوں کو چھوڑیں، بے حیائی کو چھوڑیں، بری باتوں کو چھوڑیں، نماز کی تاکید کریں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہی صحیح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی خوشی منانا ہے، نہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر خلاف شرع کوئی کام کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ان کا حق ہے۔ جو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسیج دیا ہے اس میسیج کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و قرآن مجید کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔